تک کہ صبح عاشور آ گئی۔ پہلے ہی حملے میں اچھے خاصے سوار اصحاب حسین کے شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے پھر جو بچے تھے وہ میدان میں جانے لگے۔ اکبر بھی قتل ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، حبیب بھی چلے گئے۔ اب کوئی نہیں ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک قربانی آخری بچی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں اللہ اکبر، روایت کہتی ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ آئی ہیں اور فرماتی ہیں علی اصغر کو ہاتھ میں لے کے، فرماتی ہیں بھیا اس کو لے کے جائیے، شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے۔ اب جو جملہ کہا ہے آپ نے دیکھا ہے، مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جائے تو کیسے بار بار منہ کھولتی ہے، یا پرندے کا بچہ گرمی کے زمانے میں گھونسلے سے گر جاتا ہے جب پیاسا ہوتا ہے تو کیسے اپنے چونٹ بار بار کھولتا اور بند کرتا ہے۔ یہی مثال دی ہے جناب ام کلثوم نے، لے کے علی اصغر کو آئی ہیں، فرماتی ہیں بھیا لے کے جاؤ، شاید کسی ظالم کو ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، اللہ اکبر، لے کر کے میدان میں چلے، اصغر پر ابا کا سایہ کر لیا۔ ظالم یہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی نے وہ دن نہیں دیکھا ہے جو مصیبت میرے مولا نے برداشت کی ہے۔ روایت کہتی ہے لے کے آئے، لیکن اپنی عزت نفس کا خیال اس وقت ہی امام کو رہا ہے۔ آئے، فرماتے ہیں ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو، مطلب کہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جواب نہیں آیا۔ امام نے فرمایا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، میرے بھائیو، میری بہن، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ اس جلتی ہوئی ریت پہ پیاسے بچے کو 6 مہینے کے لٹانا آسان کام ہے، لیکن امام نے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، آ کے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، جب کوئی جواب نہ ملا امام نے بچے کو آغوش میں لیا، فرماتے ہیں میرے لال ان ظالموں پر واضح کر دو تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرا۔ یہ وہ ایسا منظر تھا کہ جہاں دشمن کی فوج بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ ڈر گیا ابن سعد کہ کہیں فوج پلٹ نہ جائے حسین کی طرف، چیخ کے کہتا این این حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کی بات قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی۔ آدمی ذرا عقل سے سوچے، 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ جب 3 بھال کا تیر آ کے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا، گلے میں چھید ہوگا۔ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر جو روایت کا فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح کر دیے گئے۔ امام نے چلو لگا دیا، بمشکل تمام چلو بھر گیا۔ اللہ اکبر، چہرے پر مل لیا، لے کر کے آئے۔ اکبر کی لاش لائے، کوئی تکلف نہیں ہے نا، قاسم کی لاش لائے، کوئی تکلف نہیں ہے نا، عباس کا علم لے کے آئے، شہادت کی خبر لے کے آئے، کوئی تذبذب نہیں ہے نا، لیکن 6 مہینے کا بچہ، کتنی زحمت سے امام حسین، روایت کہتی ہے آپ لوگ اعمال کریں گے نا صبح 10 مرتبہ، امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں۔
فرماتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آگے بڑھتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے. انصاف کی بات ہے نا، کیسے ماں کو بتائیں کہ تمہارا 6 مہینے کا بچہ مار دیا گیا. آگے بڑھتے تھے، پھر واپس ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار جی کڑا کر کے امام حسین نے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب سے پہلے 4 سال کی بہن آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے. امام کیا کہیں، ابا کا دامن ہٹایا، اتنے میں ماں آ گئی، بیٹے کو دیکھا جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو. بس ایک فقرہ حضرت رباب کی زبان سے نکلا، امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے. مولا کیا کریں، آئے پشت خیمہ، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنے ہاتھ سے امام نے بچے کو دفنایا. اب یہاں بس ایک بات کہہ کر کے اور آپ کی زحمت. اب اگر کوئی سوچے، اتنے سارے مصائب 9 دن میں آپ کی خدمت، اب آپ ذرا سا سوچئے سب سے زیادہ مصیبت امام حسین کو کس وقت محسوس ہوئی ہے؟ اکبر کی شہادت کے وقت، قاسم کی شہادت کے وقت، عباس کی شہادت کے وقت بے شک عظیم مصیبت ہے. عرض کیا گیا کہ جس وقت اکبر کی روح نکلی ہے، امام حسین آسمان کو تکتے تھے، ہاتھ ملتے تھے، فرماتے تھے بیٹا اب زندہ رہ کے کیا کروں گا. جس وقت عباس شہید ہوئے ہیں، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے اور فرماتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی. یہ مصیبتیں کم نہیں ہیں. لیکن ایک چیز پر اگر توجہ کریں، جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے، جب آدمی پر آفت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جب بات بہت سخت ہوتی ہے تب تڑپ کر اپنوں کو یاد کرتا ہے. ہے نا، سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تب تڑپ کے اپنوں. عباس شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کی لاش پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے لاش کے ٹکڑے لائے، آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب مولا نے بچے کے لیے پانی مانگا اور پانی کے جواب میں تیر آیا، تب تڑپ کے امام نے آپ کو یاد کیا ہے. فرماتے شیعتی شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کسی مسافر یا شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امام نے فبکونی نہیں کہا میرے اوپر بکا کر لینا، امام نے کہا فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. کیا فرق ہے بکا اور ندبہ میں؟ بعض بزرگوں کا فرمانا، بکا کہتے ہیں جنرلی رونے کو، لیکن ندبہ عام رونے کو نہیں کہتے. پھر کا ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونے کو، تڑپ کے رونے کو، یعنی یا حسین کہہ کے رو، تڑپ کے رو. شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کسی مسافر کی خبر سننا، شہید کی خبر سننا، میرے اوپر ندبہ کر لینا. پھر فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم لوگ سب کے سب عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان ظالموں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. یا حسین، اللہ اکبر. اپنے ہاتھ سے امام نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا.
اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی ہے, سنا دے آپ کو. جب جناب فاطمہ زہرا کو امام علی علیہ السلام نے دفن کر لیا, صبح کو لوگ آئے, کہنے لگے علی تم نے اچھا نہیں کیا, ہمارے نبی کی بیٹی تھی, ہم شان سے جنازہ اٹھاتے. امام نے فرمایا میری کوئی غلطی نہیں ہے, ان کی وصیت تھی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں, فاطمہ کی قبر کھودیں گے, لاش نکالیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے. بس مولا کو جلال آ گیا, آئے قبر فاطمہ کے پاس کھڑے ہو گئے, تلوار لے کے, آؤ ہمت ہو تو فاطمہ کی قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا, کہتا اور یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں, منہ سے جھاگ نکل رہا ہو, دوش پر زرد پیلی ابا ہو, خبردار علی کے سامنے نہ آنا. جیسے اس نے حدیث سنائی لوگ ڈر گئے. ٹھیک ہے علی واپس جا رہے ہیں, جو کرنا تھا آپ وہ کر لیا. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے آقا, آپ نے فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں دی, لیکن ہائے کربلا کا میدان, ایک بچہ 6 مہینہ کو حسین نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا, مگر ان ظالموں نے نیزہ چبھو کر کے بچے کی لاش نکالی, بچے کے سر کو تن سے جدا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ